شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ 18ویں ماہ مبارک رمضان، چند مطالبے خدا کی بارگاہ میں۔ سب سے پہلا مطالبہ، سب سے پہلا جملہ، خدایا آج کے دن سحر کی برکتوں کے حصول کے لیے مجھے بیدار رکھ۔ خدایا خواب غفلت سے بیدار رکھ۔ خواب غفلت سے مراد، جیسا کہ پہلے دن کی دعا میں وضاحت کی گئی، سحر کی برکتوں کا حصول ہے۔ بڑا عجیب وقت ہے، مناجات کا، ذکر کا، قبولیت دعا کا، خدا سے رابطے کا، انقطاع اللہ کا وقت ہے۔ انسان اس وقت میں اگر بیدار ہو، اس کی برکتوں کے حصول کی کوشش کرے تو کمال اور سعادتوں کی منزل تک پہنچتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، من طلب العلا بسحر اللیالی وبقدر قد تکتسب معالی۔ جو انسان بلندیاں چاہتا ہے، جو انسان کمال چاہتا ہے، جو انسان خدا تک پہنچتا چاہتا ہے، جو انسان انقطاع اللہ چاہتا ہے، تو راتوں کو بیدار رہتا ہے، سحر کی برکتوں کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بقدر قد تکتسب معالی، اور جتنی محنت کرتا ہے، جتنی مناجات کرتا ہے، جتنا گریہ وزاری کرتا ہے، جتنا خدا سے رابطہ کرتا ہے، خداوند عالم اس کو اتنا ہی درجہ عطا کرتا ہے۔ سحر کی برکتوں کا حصول آج کا پہلا مطالبہ، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جب انسان سحر کی برکتوں کا حصول کر لیتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نور فیہ قلبی بضیاء انوارہ، تو اس کا قلب نورانی ہو جاتا ہے۔ علماء نے قلب کے، دل کے نورانی ہونے کے کچھ اسباب بیان کیے ہیں۔ 6 سبب ہیں۔ پہلا سبب سحر کے وقت کی بیداری، مناجات، ذکر، توبہ، استغفار، جیسا کہ پہلے جملے میں بھی اشارہ کیا۔ دوسرا سبب، دل کے نورانی ہونے کا دوسرا سبب، روزہ رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ روزہ دار عصر کے وقت اپنے باطن کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے، صفائے باطن کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اور جیسے جیسے افطار کا وقت آتا ہے اس کا دل نورانی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو روزہ رکھنا نورانی، دل کے نورانی ہونے کا سبب بنتا ہے۔ تیسرا سبب، کم خوری۔ انسان جتنا اپنی خوراک پر کنٹرول کرے اس کا دل نورانی ہوتا ہے۔ اسی طرح گریہ وزاری، اشک، مناجات خدا کی بارگاہ میں، اشک ریزی، یہ دل کے نورانی ہونے کا سبب بنتا ہے۔ 5واں سبب، نماز کو حضور قلب کے ساتھ پڑھنا، خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھنا۔ اسی طرح قبرستان میں جانا، بیٹھنا، غور و فکر کرنا، تعقل اور تفکر کرنا، اور وہاں سے عبرت لینا، یہ ساری چیزیں سبب بنتی ہیں کہ انسان کا دل نورانی ہو جاتا ہے۔ اس نورانی قلب کے مطالبے کا بندہ خدا سے دعا کر رہا ہے، وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِ۔ خدایا میرے دل کو نورانیت عطا کر دے۔ اور جب نورانیت قلب حاصل ہو جاتی ہے، جب انسان کا دل نورانی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا نتیجہ، شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سینہ اس کا کشادہ ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، تمام ہم و غم سے نجات مل جاتی ہے۔ گردش ایام کی سختیاں اور حوادث روزگار کی سختیاں اس کو ملول اور رنجیدہ نہیں ہونے دیتی۔ چوتھا نتیجہ، اللہ کی نعمتوں سے انسان صحیح معنی میں لطف اندوز ہوتا ہے، لذات دنیا سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ 5واں نتیجہ، آہستہ آہستہ دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ 6واں اور آخری نتیجہ نورانیت قلب کا، انسان اسرار خدا کا عارف ہو جاتا ہے، حجابات ہٹنے لگتے ہیں، حقیقتیں آشکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے، اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ آواز دیتا ہے کہ اگر میرے سامنے سے سارے حجابات ہٹا دیے جائیں تو میرے علم میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نورانیت قلب کے حاصل ہونے کے بعد یہ انسان کی کیفیت ہوتی ہے۔ بار الہا آج کے دن میرے دل کو نورانیت عطا کر دے، میرے تمام اعضاء و جوارح کو اس کے آثار اور اتباع پر آمادہ کر دے۔ یہی آثار جو آپ کی خدمت میں عرض کیے، خود تجھے تیرے نور کا واسطہ، اے عارفوں کے دلوں کو منور کرنے والے